اتنا ثواب کیا ہے علم حاصل کرنے میں ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ کو اس کے ذریعے علم کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ کے بچے علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں, بچے ہو یا بوڑھے, علم حاصل کرنے کے میدان میں عمر کا تقاضا نہیں ہے, عمر نہیں دیکھی جاتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہد الی اللحد, علم کا جو سفر ہے یہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے تو قبر کی گود تک ختم ہوتا ہے. یعنی جب تک کہ انسان کی روح اس کے جسم میں موجود ہے تب تک کہ اس کا علم کا سفر جاری رہتا ہے اور اسے علم حاصل کرنا چاہیے. علم کی جو پیاس ہے وہ کبھی نہیں بجھتی اور نہ علم کا سمندر جو ہے کبھی خشک ہوتا ہے. تو چاہیے کہ علم ہمیشہ حاصل کرتے رہیں, بھلے ہی ہر دن ایک مسئلہ ہی صحیح, لیکن اپنی ذات میں دین کے حوالے سے ترقی کی طرف اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کیا کریں. اتنے جو ہے مدرسے قائم کیے جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پر, جہاں کہیں جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی مدرسے قائم کیے جاتے ہیں, اس کا اصل مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جو علم اللہ کی جانب سے حاصل کرنا فرض مسلمانوں پر قرار دیا گیا ہے اس کی کسی طرح جو ہے تکمیل کی جا سکے. آپ دیکھیں ہم جو ہے 24 گھنٹے جو ہمیں دن اور رات کے ملتے ہیں اس میں ہم نہ جانے کن کن چیزوں میں زندگی گزارتے ہیں. ہم اپنے آپ میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کر لیتے ہیں, لیکن وہ 5 وقت کی نمازوں کا ادا کرنا اس طور پر ہوتا ہے کہ آپ کو نمازوں کے شرائط و فرائض نہیں معلوم ہے, نماز کے ارکان نہیں معلوم ہے, نماز کے واجبات و سنن نہیں معلوم ہے. آپ بس نماز پڑھ رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں, قیام کر رہے ہیں, رکوع میں جا رہے ہیں, اعتدال ہو رہا ہے, سجدے میں جا رہے ہیں, قوما میں آ رہے ہیں, سلام پھر رہے ہیں. نماز صرف اٹھنے اور بیٹھنے کا نام نہیں ہے, نماز ہے اللہ کی اس عبادت کا نام کہ جس کو جو ہے تمام شرائط و فرائض و ارکان و واجبات اور سنن و مستحبات کے ساتھ جس عبادت کو ادا کیا جاتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں. تو عبادت اسی طور پر اسی وقت جو ہے مکمل ہو سکتی ہے جب آپ جو بھی عبادت کرنے جا رہے ہیں, پرٹیکولر جو عبادت ہے آپ کی, اس عبادت کو جب تک کہ آپ اس کے شرائط, اس کے فرائض, اس کے ارکان, اس کے واجبات کی رعایت کے ساتھ ادا نہیں کرتے تب تک کہ آپ کی وہ عبادت درست نہیں ہوگی. قبول ہونے کی بات دور کی ہے, قبول ہونا یہ اللہ کا ذمہ ہے, لیکن عبادت کو درست کرنا یہ بندے کی ذمہ داری ہے. بندے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عبادتوں کو درست کرے. اب اللہ کی مرضی چاہے تو وہ قبول کرے یا نہ قبول کرے. اللہ قادر مطلق ہے, اس کی مرضی ہے چاہے وہ قبول کرے یا نہ کرے, لیکن بندے کی جو ذمہ داری ہے وہ اتنی ضرور ہے کہ اپنی نمازوں کو, اپنی عبادتوں کو درست کرے. اور عبادتیں اسی وقت درست ہو سکتی ہیں جبکہ اس عبادت سے متعلق مسائل اور علم دین کو آپ سمجھیں اور سیکھیں. ورنہ یاد رکھیں کہ جو عبادتیں آپ کریں گے وہ عبادت ہر